کل میں دیوار سانو کل میں. لیکن جو بات میں وثوق سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعات جن سے سرزد ہوئے ہیں، بلکہ آج کے اس درس فقہ و تصوف کے ذریعے میں ارباب اقتدار تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ سوشل میڈیا کو بے لگام نہیں چھوڑ. بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت جانشین حضرت حافظ الحدیث سلطان مدرسی شیخ الحدیث حضور مرشد کریم حضرت پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہری سجادہ نشین مرکز انوار و تجلیات درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف، آپ کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ لگائیے بالخصوص میں حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ اساں ویکھیا عشق سپارے اندر، اساں ویکھیا عشق سپارے اندر مکھ یار دا کل ایمان. وہ نعرہ اس ہستی کا جن کے پاس بیٹھنے والے آج پوری دنیا میں دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں. میری مراد حضرت قبلہ عالم حضور پیر سید محمد مظہر کی شاہ صاحب مشہری حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے نام نامی اس میں گرامی پر اس مسجد کا نام رکھا گیا، ان کا نعرہ اس طرح لگائیے کہ در و دوار گونجے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ یا بکی شریف، آستانہ یا بکی شریف، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن، سیرت اطہر صورت اطہر، پیر مظہر پیر مظہر، سیرت اطہر صورت اطہر، سیرت اطہر صورت اطہر. احمد اللہ حمد شاکرین وصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی بدر التمام، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی شفیع جمیع الانام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام،
وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محب فی اللہ قاری محمد اختر نورانی جلالی، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات حضرت علامہ سید انور حسین شاہ صاحب، محب فی اللہ قاری محمد رضا المصطفیٰ جلالی، محب فی اللہ مولانا عبد الرحمن جلالی، محب فی اللہ قاری محمد احسان اللہ جلالی، محب فی اللہ علامہ حافظ مظہر حسین جلالی، محب فی اللہ صوفی محمد مہدی خان جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جماعت جلالیہ سدوال کلاں کے زیر انتظام سے ماہی درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور جیسا کہ پہلے سے مشتہر ہے کہ آج کا موضوع فاسق کی خبر کی حیثیت کے حوالہ سے ہے، اور یہ موضوع ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر اس حوالہ سے ہمیں احکامات عنایت فرمائے، چونکہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں ہمارے تزکیہ قلبی اور تصفیہ باطنی کے لیے، قرب الہی کے لیے نظام عبادات عطا فرماتا ہے، وہاں ہماری تمدنی اور معاشرتی زندگی کے حوالہ سے بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ نہ تم پہنچو کسی قوم کو بسبب جہالت کے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پس تم ہو اوپر اپنے کیے کے پچھتاوا کرنے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں فاسق کی خبر پر تحقیق کرنے کے حوالہ سے ارشاد فرمایا گیا۔ شان نزول جو مفسرین عظام نے لکھا کہ حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کے لیے عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا، اور آپ کو یہ ذمہ داری تفویض فرمائی کہ جاؤ قبیلہ بنی مستلق کے اندر اور وہاں سے زکوٰۃ کی وصولی کر کے لاؤ اور بیت المال میں اسے جمع کرواؤ۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جب حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی مستلق کے اندر تشریف لے گئے، قریب ان کی آبادی تھی، دور سے دیکھا کہ بہت سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں اپنی آبادی سے، تو حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام سے پہلے اس قبیلے کے ساتھ عداوت اور دشمنی موجود تھی۔ دل میں خیال آیا کہیں یہ پرانی دشمنی آج پوری نہیں کرنا چاہتے، پہلے سے باہر نکل آئے ہیں، یا کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو واپس لوٹ آئے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، حضور انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے،
اور وہ میرے قتل کے در پے ہو گئے تھے اور وہ دین اسلام سے ارتداد کر چکے ہیں۔ تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیف الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کی تحقیق کے لیے قبیلہ بنی مستلق کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اکرام بھی کیا، اور دور سے جب آ رہے تھے تو مسجد شریف سے اذان کی آواز سنی تو یہ گواہی ہو گئی کہ ان لوگوں نے ارتداد نہیں کیا، یہ تو اذان دے رہے ہیں۔ نماز اکٹھے ادا کی، اس کے بعد معاملہ پوچھا تو قبیلہ بنی مستلق والوں نے یہ عرض کیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا پرانا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن اب تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برادری ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے مقرر کردہ عامل ہمارے قبیلے میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے قاصد کی حیثیت سے، آپ کے پیغامبر کی حیثیت سے، آپ کے نمائندے کی حیثیت سے آ رہے ہیں، تو ہم سارے ان کے استقبال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے باہر نکلے تھے، نہ کہ کوئی ہمارا اور ارادہ تھا۔ اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دی۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حقیقت حال پہنچائی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں جس طرح کی اطلاع اور خبر دی گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب دیکھیں وہ زمانہ اقدس جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خیر القرون کرنی ثم یلیہم ثم یلیہم، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر بھی خبر کی تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر ایسی جماعت کا معاملہ ہے کہ جو معصوم نہیں اور ان میں سے کوئی خبر دے رہا ہے، تو ان کی خبر یقیناً اس پر پھر تحقیق کرنی چاہیے اگر کوئی فاسق خبر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر تحقیق کا حکم آیا، تو شریعت اسلامیہ کے اندر فقہائے حنفیہ کا یہ موقف ہے کہ فاسق کی خبر واجب التوقف ہے۔ واجب التوقف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً وہ بات نہیں مان لینی چاہیے، بلکہ اس پر تحقیق کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر شواہد اس کی تصدیق کریں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر شواہد اس کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر اس بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ فاسق کا حکم آپ جانیں کہ اس کی خبر کا حکم کیا ہے، پہلے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس فاسق کہا کسے جاتا ہے۔ تو فقہائے کرام نے جو فاسق کی تعریف کی وہ ایسے مومن مسلمان کے بارے میں ہے کہ جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہو یا وہ گناہ صغیرہ پر مصر ہو۔ مصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر شریعت اسلامیہ اس مومن مسلمان کو فاسق قرار دیتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کی ادائیگی فریضہ ہے، تو جو ترک فریضہ کرتا ہے یعنی ادائیگی ہی نہیں کرتا اس کی، اسے فاسق مسلمان کہا جائے گا۔ جو اسی طرح کوئی شریعت مبارک کا ایسا حکم یعنی کبائر کا ارتکاب، زنا گناہ کبیرہ ہے، شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، تو جس آدمی سے اس کا صدور ہوتا ہو اسے شریعت اسلامیہ فاسق کہتی ہے، اور اس کی خبر کے حوالہ سے احکامات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح قبضہ برابر داڑھی رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جسے فقہائے حنفیہ نے واجب قرار دیا،
قبضہ برابر ہونا. تو جو آدمی ایسی صورت کے اندر وہ داڑھی ایک مشت کے برابر نہیں رکھتا تو ظاہر ہے اسے شریعت اسلامیہ فاسق سے تعبیر کرتی ہے. تو فاسق کی خبر اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب ایسا آدمی خبر دے تو اس کی خبر پر تحقیق کرنی چاہیے، اس کی خبر کو سن کر اس کے حوالہ سے غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں تو ایک معاملہ چونکہ محدثین اعظام نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے کے لیے بہت خوبصورت کوشش و کاوش فرمائی ہے. تو حدیث مبارکہ کے جمع کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین وہ روایت کرتے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، اور انہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو اس انداز میں ان روایات کو جمع کیا جاتا، محدثین اپنی کتب تحریر فرماتے، ان کو لے لیتے جو ان کی شرائط پر پوری گزرتی. تو محدثین کا اجماعی طبقہ جو ہے خبر واحد، یعنی ایک آدمی جس کو طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر روایت کرے اس کو خبر واحد سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایسی خبر جو ہے حدیث پاک کہ جو ایک آدمی بیان کر رہا ہو، اس ایک کے لیے جو محدثین نے شرط رکھی ہے کہ وہ اکیلا جو روایت کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، وہ اکیلا مسلمان بھی ہو، وہ اکیلا عاقل بھی ہو، وہ اکیلا عادل بھی ہو، اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو. ان چار شرائط کے پائے جانے کے بعد پھر محدثین اس کی حدیث مبارکہ کو قبول کرتے تھے. اس کے علاوہ حدیث پاک کو قبول نہیں کرتے تھے. مطلب یہ کہ کوئی ایسا مسلمان کہ جس کے عقل کے حوالہ سے صفات یا ایسا معاملہ ہو حدیث پاک بیان کرے، اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو عادل نہیں بلکہ فاسق ہے تو اس کی خبر کو بھی حدیث پاک کی تدوین کے اندر اسے قبول نہیں کیا جاتا. اور اس طرح جس کا ضبط اور حافظہ اچھا نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ ارشاد فرمائے ہوں، یہ اور بیان کر رہا ہو. اس وجہ سے محدثین نے ایسی حدیث مبارکہ کو نہیں لیا کہ جس کا راوی اس کا اچھا ضبط نہ ہو تو اس کو بھی وہ قبول نہیں فرماتے تھے. چونکہ معاملہ فاسق کی خبر کا ہے تو فاسق کی خبر واحد جو ایک فاسق بیان کرے، حدیث پاک کی کسی کتاب کے اندر بھی ایسی حدیث پاک کو نہیں لیا گیا اور نہ ہی اسے درج کیا گیا ہے. اس قدر محدثین نے اس کا معیار رکھا حدیث پاک کو قبول کرنے کے حوالہ سے. ہاں فاسق کی خبر اس کے کئی شعبہ جات ہیں. اگر وہ خبر دیتا ہے امور دینیہ کے حوالہ سے، مثلا یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی یہ پانی پاک ہے یا پانی پلید ہے، تو اس کے بارے میں فاسق نے خبر دی کہ یہ پانی پلید ہے. یا کسی کی حلت و حرمت کے حوالہ سے فاسق نے خبر دی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. تو اب اس صورت کے اندر کیا اس کی خبر کو قبول کیا جائے نہ کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں ضابطہ اس آیت مبارکہ کے تحت جو فقہاء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امور دینیہ کے اندر جب فاسق خبر دے تو اس کی خبر پر غور و فکر کرنا چاہیے. جس طرف قلبی میلان ہو، دل کہے کہ بات سچی کر رہا ہے تو پھر اس کی مان لینا چاہیے. اگر دل کہے کہ بات سچی نہیں کر رہا تو پھر اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. یعنی فاسق کی خبر پر تحری شرط ہے غور و فکر کرنا. غور و فکر کے بعد جس طرف قلبی میلان منے اس اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے. صرف فاسق کی خبر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر مثلا پانی ہے اور وضو کرنا ہے اور پانی فاسق خبر دے رہا ہے کہ یہ پلید ہے، تو پھر ظاہر ہے جب پانی پلید ہو اور پانی پاک میسر نہ ہو تو پھر کیا طریقہ ہے پاکی کے حاصل کرنے کا؟ اور وہ طریقہ ہے تیمم کرنے. تو ایسی صورت کے اندر فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب دل نے یہ گواہی دے دی کہ واقعتاً یہ پلید ہے،
फासक की खबर के बाद तो फिर वो आदमी तयम्मुम करे। लेकिन इसके अंदर भी फासक की खबर कितनी गैर मोतबर है, फुक़हा लिखते हैं कि ज्यादा एहतियात इस बात के अंदर है, तयम्मुम उस वक़्त तहारत देता है जब पानी मुयस्सर ही ना हो, तो इसलिए वो पानी पलीद है और फासिक खबर दे रहा है। इज्तिहाद, गौर व फिक्र, तहर्री के बाद हमारा दिल भी ये कहता है कि ये पानी पलीद है, लेकिन फिर भी फिका चूंकि फासक की खबर की कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो पानी को ज़ाया कर दे उसके बाद तयम्मुम करे तो ये ज्यादा काबिल एहतियात है, ताकि खा पलीद था खा पाक था मौजूद नहीं रहा, अब तयम्मुम कर रहे हैं। तो इस कदर फासक की खबर से इज्तनाब किया गया, उसकी बात मानने से इज्तनाब किया गया, उसकी खबर सुनने से इज्तनाब किया गया। अब आप गौर व फिक्र करें कि हम अपनी अमली जिंदगी के अंदर फासक की खबर का किस कदर एतबार कर बैठते हैं। अभी तो ये हलाल व हराम का मामला है, जिस मामले से हमारा दखल ही नहीं होता, उसमें हम फासक की बात को मान के और उससे आगे पता नहीं जिंदगी के हवाला से कितने अहम फैसले कर देते हैं। तो शरीयत इस्लामिया तो कहती है कि फासक की खबर पर एतमाद न किया जाए, बल्कि उस पर गौर व फिक्र किया जाए। देखें, हमारी अज़दवाजी जिंदगी ऐसी ही बेहतियाती के सबब से कई मरतबा टूटती है। देखें, हमें पर्दे के अंदर किसी फासक ने ये बात बतला दी कि खातून खाना का कोई ऐसा मामला है, हम भूल गए कि कितनी खिदमत करती है, हम भूल गए किस कदर घर का माहौल खूबसूरत है। वो फितना डालने वाला, वो फासिक जिसकी खबर काबिल एतमाद ही नहीं, उसकी बात को हम मान गए और हमने अपनी घर की जिंदगी को अजीरन कर दिया, मुश्किल कर दिया। पर्दे में बात की है, अगर लोगों से उसे कहलवाएं तो शायद वो बात ये कहे भी ना। इसके बावजूद उसकी पोशीदगी में बात सुन के हमने अपनी अज़दवाजी जिंदगी तबाह कर ली। हमने अपने बच्चों की तरबियत को ना देखा, गौर व फिक्र ना किया। फासक की खबर वो काबिल एतमाद नहीं है और शरीयत इस्लामिया कहती है कि उस पर ताकीद करो, उसकी बात को मानो नहीं। ये तो हलाल और हराम का मामला है अमूर दीनिया में, फिर भी ये कहा जा रहा है कि तहर्री करो, सुन के फौरन बात को ना मानो। हाँ, जिस बात से चीजें लाजिम आती हैं, कोई ऐसा मामला हो कि एक दूसरे पर कोई लाजम आ जाना है, मसलन किसी के बारे में कोई कहता है कि इसने कत्ल किया है, इसने बदकारी की है, इसने शराब नोशी की है, जिस वजह से लोगों के बारे में इसका फलां से लेना देना था, इससे इतने पैसे इसने लिए, फलां बै का मुआहिदा हुआ। शरीयत इस्लामिया कहती है कि ऐसे मामलात के अंदर कि जहां हुकूकुल इबाद का मामला है और जहां झगड़े फिर काजी के पास, जज के पास दावा किया जाता है उन मामलात के अंदर, तो ऐसे मामलात में फासक की खबर को बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। उसको बतला रहा है तो शरीयत उसकी बात को नहीं मानती। हिल्लत व हुर्मत के मामलात में भी गौर व फिक्र का मामला है। हाँ, ऐसी सूरत के अंदर जहां कुछ किसी पर लाजिम नहीं आता, मसलन किसी ने आके खबर दी कि फलां आदमी को फलां ने अपनी तरफ से वकील बनाया है तिजारत करने के लिए, फलां को वकील बनाया है फलां से मामलात करने के लिए, फलां को अपनी ज़मीन का मुख्तार आम बना दिया, फलां को अपनी ज़मीन का मुख्तार ख़ास बना दिया, जिससे कोई चीज़ लाजिम नहीं होती किसी बात पर, तो शरीयत इस्लामिया कहती है कि ऐसी जगह पर फासक की खबर को कबूल कर लिया जाए। हाँ, जहां इल्ज़ाम मिन वजन है, यानी मुकम्मल कोई लाजम भी नहीं आ रही कोई चीज़, कोई हक किसी के ज़िम्मे नहीं बनता, कोई किसी के ज़िम्मे सज़ा नहीं बनती, कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं बनती वो बात, लेकिन क्या है, इल्ज़ाम मिन वजन ज़रूर है। मसलन एक आदमी किसी का वकील था, ये किसी ने खबर दी कि फलां आदमी ने उसे अपनी वकालत से माजूल कर दिया है, फलां आदमी को उसने अपनी तरफ से मुजारबत करने की इजाज़त दे रखी थी, मुशारकत की फलां कंपनी को इजाज़त दे रखी थी, फलां आदमी को तिजारत के अमूर सपुर्द कर रखे थे, किसी ने आके खबर दी कि इसको तिजारत से माजूल कर दिया गया, तो फरमाते हैं ऐसी सूरत के अंदर भी फासक की खबर को कबूल नहीं किया जाएगा। इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा जनाब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे में भी दो गवाहों का होना जरूरी है। अगर दो गवाह मर्द मौजूद नहीं तो फिर दो खवातीन हो और एक मर्द हो वो गवाही दें। हाँ, अगर ऐसी सूरत भी नहीं, इल्ज़ाम मिन वजह का मामला है
تو پھر ایک عادل مسلمان اس کی خبر دے، پھر اس کی بات کو مانا جائے گا، فاسق کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس قدر فاسق کی خبر کے حوالہ سے احتیاط ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی پہچان نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں جو بات کر رہا ہے، یہ آدمی فاسق ہے یا فاسق نہیں ہے، یہ آدمی اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، معاشرے کے اندر روزمرہ کی اس کی زندگی کتنی جو ہے وہ مضبوط ہے، قول و قرار کا کتنا پکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بات آ جاتی ہے اور ہم بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کے اس کو بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ کس قدر ذہنی انتشار ہماری قوم کے اندر اس وجہ سے پھیل رہا ہے، کس قدر ہمارا معاشرہ یہ خلجان کا شکار ہے اور ذہنی انتشار کا شکار ہے، اس سبب سے کس بات کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے۔ بھائی سوشل میڈیا پر جو بھی ہو رہی ہے اسے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو خراب کرنے کی، ذہنی خلجان کا شکار بنانے کی، اور اس بات سے کہ ہر آدمی سے اعتماد اٹھ جائے، ہر بات سے اعتماد اٹھ جائے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پتہ نہیں ٹی وی اس وہاں یوٹیوب چینل اس نے بنا رکھا ہے، قادیانی ہے اور شریعت کے مسائل کو بیان کر رہا ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں، کون ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی شرع شریف کے امور ہوں، یہ خاص احتیاط کی بات، اس کی بات مانو جس کے کردار کو جانتے ہو، اس کی بات مانو جس کے قول و فعل کے معاملات کو جانتے ہو، جس کی معاملات کی زندگی کو جانتے ہو، جتنا تمہارے قریب ہے، جتنا قریب سے دیکھا ہوا ہے، اس کی بات کو مانا کرو اور اسی کی بات پر عمل کیا کرو، ورنہ اس سے ذہنی انتشار پھیلتا ہے اور ذہنی خلجان کے لوگ مریض ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، چاہے اس کو جس جماعت کے کھاتے میں ڈال لیا جائے، جس قیادت کے ذمہ ڈال دیا جائے کہ فلاں کا اشارہ تھا، فلاں نے اس کو کہا تھا، فلاں کی گفتگو کے وجہ سے ہوا، میں کہتا ہوں یہ کوئی بات بھی وثوق سے نہیں کی جا سکتی، اس پر بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن جو بات میں وثوق سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعات جن سے سرزد ہوئے ہیں، وہ سارے سوشل میڈیا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، وہ اسی یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ تھے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا، اس سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اس پر انتہائی بات کو سنتے ہوئے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، تحری کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں فاسق کس طرح کی خبر دے گیا، جھوٹ گھڑ کے بیان کر گیا، کوئی سچی بات کر گیا، کسی کے بارے میں کیسی بات اس نے کہہ دی، کوئی رائے اس نے قائم کر دی۔ اس حوالہ سے یہ بڑی انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے۔ بلکہ آج کے اس درس فقہ کے تصوف کے ذریعے میں ارباب اقتدار تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ سوشل میڈیا کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر کوئی قدغن ہونی چاہیے۔ دیکھیں کس قدر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ گھریلو زندگی صرف چینل کو منیٹائز کرنے کے لیے، بیٹی بہنوں سے جو سلوک گھروں میں، خواتین خانہ سے جو رویہ ہوتا ہے، اس رویے کو جو ہے وہ چینل پر چڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی حیا والا آدمی اپنی اس ذاتی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، یا پیش کی جا سکتی ہے، یا وہ دیکھ کے ہماری نوجوان نسل پر اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پر کوئی قدغن ہونی چاہیے۔ ہم سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر اس کے حوالہ سے لیجسلیشن ہو رہی ہے، ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے۔ کس عمر کا آدمی سوشل میڈیا استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی عمر میچور نہیں ہوتی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف آراء، مختلف باتیں اس نوجوان کو پہنچتی ہیں، اسے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالہ سے کوئی عمر مقرر کرنی چاہیے کہ اس عمر تک کا آدمی وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی قدغن ہونی چاہیے، کون سی بات اس پر کی جائے، کون سی بات نہ اس پر کی جائے، تاکہ ہماری قوم بحیثیت قوم نظر آئے، اور اس کے اندر جو ہے اسلام کے حوالہ سے، وطن کے حوالہ سے ایک سوچ اور ایک اقدار موجود ہوں۔ بھئی جس نوجوان نسل کو کوئی نصاب ایک جیسا نہیں پڑھایا گیا، جنہیں یہ پڑھایا گیا کہ ایکسفورڈ کا نصاب تم پڑھ لو، تم کیمبرج کا نصاب پڑھ لو، تم بیکن ہاؤس میں چلے جاؤ، فلاں ادارے میں چلے جاؤ، اس نے نہ پاکستانیت کو جانا نہ اسلام کو جانا۔ اس نسل سے یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بانی پاکستان کی نشانیوں کا احترام کرے گی؟
اس سے یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شہدائے پاکستان کا احترام کرے گی؟ پہلے انہیں پڑھانا ضروری ہے، جس طرح میٹرک تک یکساں نصاب حکومت نے مہیا کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ اس سے آگے بھی کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر بھی ایک نصاب بنایا جائے، اور سوشل میڈیا پر قدغن لگائی جائے، اسے بے لگام نہ چھوڑا جائے۔ اگر اپنی قوم کو بحیثیت قوم دکھانا چاہتے ہو، اگر اپنی قوم کو متمدن تہذیب سے آشنا رکھنا چاہتے ہو، پاکستانیت کا فروغ کرنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں سوشل میڈیا کے حوالہ سے لیجسلیشن کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جھوٹ بولنے کے بارے میں کس قدر تائید جو ہے وہ آئی ہے، اس حوالہ سے زجر آئی ہے کہ ایک آدمی کسی کو معین کر کے کسی جماعت پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، لیکن کلام الہی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور دیکھیں یہ بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ بھائی میں نے نیٹ پر یہ دیکھا ہے، میں نے فلاں چینل پر کوئی بات کر رہا تھا، میں نے اس کی بات سنی ہے، جہاں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دائرے میں بیٹھتے ہیں، اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، جو سنی اس کو آگے بتلا دیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، اس زاویے پر اسے پرکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع فانہ کاذب۔ کسی آدمی کے لیے صرف اتنی گواہی کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے، کیا کہ جو سنتا ہے اس کو آگے بیان کر دیتا ہے، اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتا، ادھر سے لیا ادھر آگے دے دیا، ادھر سے پکڑی آگے پھینک دی، یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ خبر کیسی ہے، دینے والا کون ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، بات سچی کر رہا ہے، تحقیق سے کر رہا ہے، بغیر تحقیق کے کر رہا ہے، ادھر سے اٹھائی اور آگے پھینکتا گیا اسے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی زجر فرمائی کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا۔ اس لیے ہر سنا ہوا آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، ہر سنا ہوا اس کو آگے لوگوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، ہر سنا ہوا اسے آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اس سنے ہوئے پر تحقیق کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، شواہد اکٹھے کرنے چاہیے۔ کتنے لوگوں نے ایسی بات کی، بھائی میں نے تو یوٹیوب چینل پر سنا تھا لیکن اخبار کے اندر بھی یہ آیا ہے، فلاں ہمارے موقر چینلز ہمارے ملک کے ہیں جو سچی خبر دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دے دی ہے، فلاں لوگوں نے جو بڑی پختہ بات کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ کر دی ہے۔ صرف ایک بات نہیں کہ جو تم نے نیٹ پر دیکھی اسے آگے کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ جو بول رہے ہیں اس بولنے کے سبب سے ہمیں بحیثیت قوم کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ذہنی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ہر بات پر کسی بات کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ شرع شریف کی وہ مضبوط اور پختہ باتیں جو اجل البدیہات کی حد تک ہیں، جب اس طرح مختلف آراء سنتے ہیں تو ان کا ذہن متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارا بیج سوشل میڈیا پر بویا جا رہا ہے، ہمارے ملک کو بھی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ تو حکومت کا معاملہ، اس پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، اس کے لیے لیجسلیشن کرے یا نہ کرے۔ آپ کے لیے ضابطہ تو شریعت اسلامیہ نے بیان کر دیا ہے کہ فاسق کی خبر واجب التوقف ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، تحری کرنی ہے۔ اب آئندہ جب بھی ایسی کوئی نیٹ کے ذریعے آپ کو معلومات پہنچیں ان پر غور و فکر کریں، آگے کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اس پر توقف کریں، ٹھہریں، جب تک اس کے حقائق نہیں ملتے اس سے پہلے آگے کسی کے سامنے بات نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی برکات عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر اللہ رب العزت اتفاق اور اتحاد کو پروان چڑھائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔